بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کے گھر میں، آپ کی اولاد میں اور آپ کے کاروبار میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا میرے بھائیوں، سارا سال دولت میں کھیلتے رہو گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، 18 سفر ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بھائیوں، آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے، اس دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال کے بعد یہ موقع ملے گا بھائیوں جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا انشاءاللہ۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں، ویڈیو کو بالکل سکپ مت کر کے دیکھنا۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے دیکھا تو میرے بھائیوں پھر وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا اور پھر آپ کو وظیفے کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے آج اگر اپنی غربت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اپنے گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، اگر لاکھوں اور کروڑوں کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو تو میرے بھائیوں پھر اس ویڈیو کو آج مکمل دیکھ لینا انشاءاللہ، پھر دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ 18 سفر ہفتے کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جن کے وظیفے پورے نہیں ہوتے وہ بھائی اپنی من مانی سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ بھائیو، آپ ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا میرے بھائیو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا بھائیو، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے۔ بھائیو، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں گے نا تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ دیا ہوا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور دوسری بات، اتوار 19 سفر کے دن ہماری خصوصی دعا ہے۔ جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ بھائیوں، میرا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ آج سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک دم اتنا پیسہ آئے گا
کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تو بھائیو آج 18 سفر ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کی اولاد کی انشاءاللہ خود حفاظت فرمائے گا۔ ماہ سفر کا مہینہ جو محرم کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامک سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ایک فرد تو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ اب چھوٹا سا نقصان بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتا، چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ یہ نام پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا نا تو انشاءاللہ غیب سے ایسی مدد آئے گی کہ تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ بھائیوں، وہ شخص بڑا ہی مقدر والا ہوگا، بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا۔ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو نہیں کر پائے گا وہ ساری عمر پچھتائے گا، کیونکہ پھر موقع اس کو ملنا ہی نہیں۔ پھر یہ اگلے سال ماہ سفر کی 18 تاریخ آئے گی تو تب تک وہ انتظار کرے گا۔ اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی کر لیں، اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی۔ اس لیے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے۔ آج تک جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے رہے ہیں، آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے ماہ سفر کا یہ وظیفہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا۔ آج آپ کے پاس ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے۔ یقین کیجئے گا، جو آج تک آپ سنتے آئے ہیں ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے حادثوں سے، آپ انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں، جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں، حادثے ہوتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایسی تمام نحوستیں، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات سفر کے مہینے میں 18 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 21 بار پڑھنے سے، ایک تو آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ دوسرا، بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گا، ایک دم سے میرے بھائیوں بیڑے پار ہو جائیں گے، بگڑی سمجھ جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا، جس دکان پہ گاہک نہیں آتے انشاءاللہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بھائیوں، اتنا آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں، تو سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام پڑھ کے اللہ کریم سے مانگے، انشاءاللہ آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک نقطہ، ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے یا مس ہو جاتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ بھائیوں، سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ عمل کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کے مصلے پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی، نیا چاند شروع ہوتے ہی آپ کی تقدیر اور نصیب پہ واضح فرق پڑتا ہے، اس لیے یہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اچانک آپ کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد چند دن، چند ہفتے نہیں بلکہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جاتا ہے وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے، آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنی پریشانی ہے، اپنے مسائل ہیں۔ آپ نے اپنی تمام حاجات کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا بھی کرنی ہے کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ سفر کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یا لطیفو کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ پورا مہینہ دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، جہاں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کا عمل بتا رہا ہوں۔ صرف یا لطیفو کو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو پڑھنے سے آپ کے قریب غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت بھی فرماتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یا لطیفو رب کریم کا وہ نام ہے جو جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفہ پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہوں، میرے پہ جادو جنات کے اثرات ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ تو یا لطیفو کو 11 بار پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنا کس طریقے سے، کس انداز سے ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا لطیفو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سفر کا آغاز کرتے ہی یا لطیفو پڑھیں گے تو پورا مہینہ رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا مہینہ سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کو یا لطیفو کا غیبی موکل سنبھال لے گا اور آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اب آپ نے یا لطیفو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے ماہ سفر میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ جس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، سورہ فاتحہ جس کو پڑھنے سے گھر سے بیماری دور ہو جاتی ہے، سورہ فاتحہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات آپ کی ہر دلی مراد کو پورا کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔
یہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا انشاءاللہ وہ اسی ساتھ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ جو اعمال میں بتانے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ بے حد آزمودہ ہیں، لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا۔ آپ خود ثابت کریں گے کہ سفر کا مہینہ نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے۔ صرف ماہ سفر میں یہ 3 اعمال کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ فاتحہ پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھے اور حاجات 7 ہوں، یعنی 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے 7 حاجات کے لیے مانگیں گے تو اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی 7 حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں، جو سفر کی 18 تاریخ اور ہفتے کے دن کے خاص و خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یا رزاقو یا غنیو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھ لے گا، 21 ٹائمز پڑھ لے گا، انشاءاللہ ساری زندگی مال و دولت میں کھیلے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کی شیطانی اور زمینی آفات سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت بھی نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن اللہ کے 2 نام یا رزاقو یا غنیو کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بھائیو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یعنی کہ یا رزاقو یا غنیو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاقو یا غنیو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آپ نے ماہ سفر کی 18 تاریخ ہفتے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے میرے بھائیوں، ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ بھائیوں آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ایسی جگہوں سے اللہ پاک آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔
ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے کہ مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بھائیو آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کے شامل ہو جائیں۔ بھائیو کیا پتا کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔